والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ اور میری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام دوست احباب، میں نے قرآن مقدس کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس میں باری تعالیٰ موت کا تذکرہ فرماتا ہے اور قرآن کریم میں جا بجا موت کے اوپر اللہ نے بہترین طریقے سے وضاحت فرمایا ہے. بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے. معزز سامعین کرام، عزیزوں، رب ذوالجلال نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہ جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں اور دنیاوی زندگی دھوکے کے پھوٹے کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی تذکرہ فرماتا ہے: کل من علیہا فان. اس دھرتی پر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور آپ کے پروردگار کی ذات جو بہت عظمت اور احسان والی ذات ہے وہ باقی رہ جائے گی. ساری چیز فنا ہو جائیں گی، صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی. میں اس جمعہ میں اس عنوان کو، اس موضوع کو اس لیے لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آج کا موت بہت کثرت سے ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا احمد آباد میں جہاز فلائٹ کریش کرنے کی وجہ سے 242 آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان میں سے صرف ایک بچ پاتا ہے. اسی کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ اور حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: تم
تو کہیں بھی چلے جاؤ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آخر میں تم کو میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم پہاڑ کو تلاش کر کے تم وہاں رہنے لگو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، لیکن تمہیں وہاں بھی موت آ پکڑے گی، تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی کام میں، ہر ایک کام میں اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کیے پھرتے ہیں، بہت سارے معاملات میں اختلاف کرتے ہیں، بہت سارے مسلک کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن موت ایسی حقیقت چیز ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ سب کو معلوم ہے کہ موت اٹل ہے اور حقیقت ہے، موت آپ پکڑے گی، چاہے وہ زندگی کے کتنے بھی سال گزار لے، لیکن اسے موت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کتنوں بھی محفوظ جگہ میں رہ جاؤ، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو، لیکن جب تیرا جانے کا وقت آ جائے گا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر قوم، ہر گروہ کے لیے ایک وقت متعین ہے، موت متعین ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ لا یستقدمون ولا یستأخرون۔ معزز سامعین کرام، حقیقت میں دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ آج ایک دو آدمی کی جان نہیں بلکہ 242 لوگوں کا، یعنی 241 لوگوں کا کیا کہتے ہیں اس دنیا سے ایک بار میں رخصت ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بھیانک، اور اسی طریقے سے ہم سب کو میسج دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تیاری کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، آخرت بنا لو، نہ جانے تجھے موت کب آ پکڑے گی، اس کی تجھے کوئی خبر نہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو جہاز پرواز کرتا ہے تو اس میں پہلے سے ہی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، اور پائلٹ بھی کہا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، لیکن اس نے ایئر انڈیا، یہ کیا کہتے ہیں ایئر لائن سے، اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اس کو پرواز کیا جائے، لیکن اس کو کیا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کمائی مقصود ہے، اور لوگوں کی جان اور اس کی زندگی کا کیا پرواہ۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 625 فٹ کے اوپر جب وہ پرواز کرتی ہے فلائٹ، تو میرے عزیزوں انجن بند ہو جاتا، اور انجن کام کرنا کیا کہتے ہیں ختم کر لیتا، کام نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے الٹا کیا کہتے ہیں گرنے لگتا ہے۔ حقیقت میں یہ بات سننے کو ملتی ہے اخبار، اور اسی طریقے سے خبر کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس فلائٹ میں، اس جہاز میں ایک وجے روپانی کے نام سے، جو گجرات کا پہلے وزیر اعظم تھا، وہ بھی سوار تھا۔ اسی طریقے سے ایک جاوید علی کے نام سے بھی اس میں سوار تھے، وہ لندن میں رہا کرتے تھے، لیکن وہ آئے تھے عید کے موقع میں کہ ماں باپ تمام فیملی کے ساتھ
عید الاضحیٰ کی نماز اور کیا کہتے ہیں خوشیاں منا کر کے واپس جائیں گے. یہ تمام فیملی سوار ہوتے ہیں اس میں. اسی طریقے سے اور ایک ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے. یہاں سے استعفیٰ وغیرہ دے کر کے تمام فیملی بچوں کے ساتھ تقریباً وہ 5 لوگ ہیں. وہ اس جہاز میں سوار ہوتا ہے اور سیلفیاں لیتے ہیں, تصویر کھینچتے ہیں, خوشیاں ہوتی ہے, اس کے چہرے پر رونق ہے, مسکراہٹ ہے. لیکن اسے کیا پتا کہ چند منٹ میں کیا کہتے ہیں زندگی کو کیا کہتے ہیں سلام کرنا پڑ جائے, ان کی زندگی کا اختتام ہو جائے, شام ہو جائے, اس کی کوئی خبر نہیں. اسی طریقے سے 5 لوگوں نے پائلٹ کو بھی برا بھلا کہتے تھے. اور حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے اس چیز کو تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ پائلٹ جہاں تک ممکن ہے اس نے کوشش کیا ہے بچانے کے لیے. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. آخر دم تک وہ کیا لوگوں کی جان کو بچانے کی کوشش کی. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی فلائٹ پر جہاز پر سوار ہونے والی ایک لڑکی ہے. کچھ دیر ہونے کی وجہ سے دروازہ بند ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتی ہے اور وہ اصرار کرتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے بیٹھا دو, میں سوار ہو جاؤں گی, مجھے جانا ضروری ہے, میرا سپنا ہے, میرا خواب ہے. اس جگہ جانے کا ہر ایک کا تمنا ہوتا ہے. یہ احمد آباد سے لندن کے لیے پرواز کرنا تھا. کچھ دوری کے فاصلہ اختیار کرتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہے پائلٹ کیا مجمع میں نہیں گراتا ہے, اس کو دور دراز میں جا کر کے کوشش کرنے کے بعد کم نقصان میں ایک میڈیکل ہاسپٹل میں وہاں جا کر کے وہ کریش ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے میرے بھائیوں حقیقت میں کسی کی لاش معلوم نہیں, پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. جگہ جی لگانے کا دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دیتے ہیں بندے کو تاکہ پاس آ جائے, میرے پاس آ جائے, میرے جانی لو لگائے, مجھ سے مانگے, رجوع کر لے. لیکن بندہ دنیاوی چیزوں میں اور رونق میں اتنا مگن ہو جاتا ہے تو اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. انسان کی مثال دنیا میں یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے, وہ چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جنگلی علاقہ ہے, پیچھے سے شیر اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, وہ بھاگا جا رہا ہے, بھاگا جا رہا ہے, لیکن کچھ دوری کا فاصلہ اختیار کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک گڑھا ہے. کیا ہے؟ گڑھا ہے. اور گڑھا میں اس میں جانے کی کوشش کرتا ہے, جھانک کر کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں پیچھے جاؤں تو شیر کا نقمہ بن جاؤں گا, اگر میں گڑھا میں کود جاتا ہوں تو میری زندگی سلامت نہیں رہتی, اگر میں گڑھا میں کود جاؤں تو یہ اژدہا نکل جاتا اور یہ ڈس لے گا, جس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے جاؤں تو کدھر جاؤں. تو اسی کے درمیان میں ایک درخت ہے. کیا ہے؟ ایک درخت ہے. سمجھیے, غور سے توجہ سے سمجھیے. درخت ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو نہیں بچ سکتا, اگر میں ادھر جاتا ہوں پیچھے مڑ کر کے واپس لوٹوں تو میں شیر سے نہیں بچ سکتا. اب تیسرا راستہ کیا ہے, کیا اختیار کیا جائے؟ وہ چاہتا ہے کہ بھائی سب سے بہتر کام یہ ہے کہ دیکھو یہ درخت ہے, اس میں چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا.
تو یہ انسان درخت پر چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ درخت بھی سلامت نہیں ہے، صحیح سالم نہیں ہے۔ ایک سیاہ چوہا اور ایک سفید چوہا دونوں یہ درخت کی جو جڑ ہے اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ پھر وہ اور دور چڑھتا ہے، ایک ٹہنی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر کے اوپر کے جانب دیکھتا ہے تو اس کو شہد کی ایک چھتا نظر آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھائی بہت مزیدار ہے، شہد بھی ہمیں کھانے کو مل جائے گا۔ وہ جا کر کے اس کو چوسنا شروع کر دیتا ہے اور اسی سے پیٹ اور پیاس بجھاتا تھا، پیٹ بھرتا تھا۔ تو یہ سیاہ چوہا اور سفید چوہا دونوں بھی جو جڑ کاٹ رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کوشش کرتے وہ جڑ کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا وہ درخت دھڑام بول کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ شیر کا لقمہ بنتا ہے، شیر اس پر حملہ کرتا ہے اور کچھ بچتا ہے تو یہ انسان اژدہا کی خوراک بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مثال سے بات سمجھیے گا کیا ہے کہ دیکھیے یہ انسان ہے، جنگل میں جو دوڑ لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ جنگل دنیا ہے۔ کیا یہ دنیا ہے؟ اور اسی طریقے سے شیر جو پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ اس کی موت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی موت ہے کہ دیکھو باز آ جا، سدھر جا، تاکہ تم اللہ کے ہاں تمہارے جو اعمال ہے اور اسی طریقے سے تمہارا حساب کتاب ٹھیک ہو جائے، آسانی سے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، پیچھے شیر سے کیا مطلب مراد لیا جائے؟ دیکھو موت ہے، انسان کا جو ایک منٹ ہے، سیکنڈ ہے، گزر رہا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ چاہیں گے کہ پھر مجھے یہ وقت مل جائے، بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے کیا خوب کہا ہے، الوقت اسمر من الذهب، وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے، اور جس انسان نے وقت کی قدر کی ہے وہ باکمال انسان بن جاتا ہے۔ جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا، فضول چیز میں اپنے وقت کو ضائع کیا، چاہے وہ طالب علم ہو، وہ پڑھ رہا ہو، تو وہ اپنے وقت کو یوں ہی کھیل تماشا میں لگا دیا، تو میرے بھائیوں اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا یار، میری زندگی میں مدرسہ میں، اسکول کالج میں اتنا پڑھا، اتنے دن ہم نے زندگی گزاری، ہمیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ آخر میں وہ تھپڑی بجا کر کے، ہاتھ بجا کر کے یوں ہی وہ اس تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور بہتوں کو دیکھا میں نے طالب علم کو، ہمارے ساتھی میں سے کتنے ہیں جو کہ اول دوم سوم تک پڑھے اس کے بعد چھوڑ دیے۔ کوئی ایسے بھی ساتھی ہمیں ملے کہ جو کہ حفظ میں ہے لیکن 10 15 20 پارے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دوسرے کام میں لگ جاتا ہے، وہ بیزار آ جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے محنت نہیں کی، اس نے محنت نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی بڑی قیمت ہے۔ سونا چاندی آپ بازار میں خرید سکتے ہیں، ہم جواہرات موتی چاہے تو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی تمام سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت آپ چاہو گے کہ مجھے جو میرا 1 منٹ گزر چکا ہے وہ مجھے پھر مل جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، نہیں مل سکتا۔ اس لیے وقت کو غنیمت سمجھے، بہت قیمتی چیز ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ جو بھائی جس کام میں بھی لگے ہوئے ہو اس میں چستی کے ساتھ محنت کرنا ہے، خالی یوں بیٹھ کر کے نہیں رہنا ہے، حلال روزی کے لیے حرکت کرنا، محنت کرنا، پسینہ بہانا، اللہ
اہل و عیال کو، فیملی کو، بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو کھلانے کے لیے، ان کی کیا کہتے ہیں دیکھ بھال کے لیے کوئی محنت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ عبادت ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے اللہ دینے والا ہے، وہ بہت رزق کے مالک ہے، حقیقت میں ہے، لیکن آپ کو ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ قرآن خود کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق بہترین رزق دینے والا رب ذوالجلال ہے، لیکن آپ چاہیں گے ایک جگہ بیٹھ کر کے رہیں اور آپ کے منہ کے قریب لقمہ کوئی دے دے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا نا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں تو محنت کرنا ہے، جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ اور کوئی بھائی محنت کر رہے ہیں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا حق ادا کیجیے۔ حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہے کوشش کرنا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے جس جگہ بھی رہیں، جس کے بھی کام کر رہے ہیں، تجارت میں کوئی ساتھی مل کر کے ہے تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے۔ کسی کے ہم کام کر رہے ہیں تو امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی بات ہمیں تو بڑی عجیب و غریب سی لگتی ہے، کیا کام کرا لیتے، پورا کام کرا لینے کے بعد مزدور کو یوں ہی ہکال ڈالتے ہیں، اس کو مزدوری نہیں دیتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، ادھر ادھر نہ جانے ٹائر اس کی گاڑی کی کیا کھس جاتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں مزدوری نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، سوکھ جانے سے پہلے دے دیا کرو، چاہے وہ کسی کے ہاں وہ خادم ہے، نوکر ہے، یا کوئی کسی اسکول میں ماسٹر صاحب پڑھا رہے ہیں، ٹیچر پڑھا رہی ہے، یا کوئی مسجد کے امام امامت کر رہا ہے، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں، تو ہر ایک کو سوچنا ہے کہ اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے بھی پریوار ہے، اس کے بھی کیا کہتے ہیں آگے پیچھے ہیں، اس کی کیسے چلتا گھر، اس کے بارے کون سوچے گا؟ کچھ نہیں میرے بھائیوں، اس کا خیال لازمی طور پر آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ دیکھو وقت بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی چیز ہے، وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ میں سمجھا رہا تھا ایک مثال سے، انسان کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے، شیر سے مراد موت ہے، موت ہے، اور وہ جو جنگل میں بھاگا پھر رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور جو آگے چل کر کے دیکھتا ہے کہ بڑا گڑھا سا ہے اور اس میں اژدہا بیٹھا ہوا ہے، گڑھا سے مراد اس کی قبر ہے۔ کیا ہے؟ اس کی قبر ہے، اور قبر میں جو اژدہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کے برے اعمال ہے۔ کیا ہے؟ اس کے برے اعمال ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ درخت ہے اور لمبا سا، موٹا سا، اب اس میں بیٹھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، بچتا ہے، بچنے کے لیے چڑھتا ہے، لیکن نیچے دیکھتا ہے کہ جڑ کو دو چوہے سفید سیاہ اور سفید کھا رہے ہیں اور جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دو چوہے سفید اور سیاہ، یعنی سیاہ سے مراد رات ہے۔ کیا ہے؟ اور سفید دن ہے، یعنی دن رات ہے۔ یہ زندگی اس کی کٹ رہی ہے، زندگی کی جڑ ان کی کیا ہے؟ کٹ رہی ہے، یہ دن رات گزر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کی ہم نے کیا کاٹ رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں اللہ کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، موت سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ بندہ دیکھتا ہے کہ مزے کی چیز کیا ہے؟ شہد ہے، میٹھا ہے، ذرا چکھو تو صحیح، بہت مزیدار ہے یار، ذرا دیکھتے ہیں کوشش کر کے۔ کیا کرتے ہیں؟
ذرا مزے لے کے دیکھتے ہیں، وہ کھاتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ اس کو کھانے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ نیچے جڑ کاٹ ہوئے ہیں چوہے، شیر منہ پھیلایا ہوا ہے، گڑا ہے اور اژدہا ہے، موت ہمیں کچل لے گی، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ شہد کو چکھنے میں، کھانے میں مگن ہے۔ شہد کے چھتا مٹھاس سے یہ مراد لیجئے آپ، دنیا کی رونق ہے، دنیا کی دولت ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، آدمی کدھر سے لوٹ رہا ہے، کدھر سے اس کو کیا کہتے ہیں کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کس کے دل کو دکھایا، کتنے سے ظلمن مال حرم کیا ہے، کس کی زمین اس نے ظالمانہ طور پر قبضہ کیا ہے، لیا ہے، کس کے آنسو کا سبب بنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں یہ انسان مگن ہو جاتا ہے، دنیا کی رونق میں پڑ کر کے، دنیا کے مزے میں پڑ کر کے، دولت جائیداد کی وجہ سے انسان موت کو اور آخرت کو بھول بیٹھتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا بھی ہے، زندگی کی شام ہو جائے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ دنیا کی چیزوں میں جب دنیا دار انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے تو دنیا میں جو موت اور آخرت ہے، قیامت ہے، قبر حشر ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں۔ کتنے بھائی ہیں؟ بڑا بھائی، اس کے بعد والے بھائی، مہیلے بھائی، پھر اس کے بعد چھوٹے بھائی۔ غور سے سمجھیے، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی، بڑا بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرا کام آ جاؤ یار، تم میرے بھائی ہو، جگر کا ٹکڑا ہو۔ کہتے 2 جو بھائی ہیں ساتھ نہیں دیتے، صرف 1 بھائی اس کو ساتھ دیتا ہے۔ بڑے بھائی سے کہتا کہ بھائی میری زندگی ختم ہو چکی ہے، ایک کام کرو تو میرے ساتھ دے دو۔ کہتا نہیں، بڑا بھائی سے کیا ہے مراد؟ مال ہے، کیا ہے؟ دولت ہے، ثروت ہے، ہم نے جو کچھ بھی کمایا ہے، غیر طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے، تو جب آپ اس کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو یہ وارث کے درمیان میں یہ بڑھ جائیں گی اور یہ مال وبال بن جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سمجھایا مثال سے، بڑا بھائی مال و دولت، ثروت ہے، طاقت و قوت ہے، اس کے بعد دوسرے والا بھائی کون ہے؟ رشتہ دار ہے۔ کون ہے؟ رشتہ دار ہے، عزیز و اقربا ہے، دوست احباب ہے، اور چھوٹے بھائی جو ہے وہ بھی ہے، وہ کون ہے؟ عمل ہے، مدد مانگتا ہے کسی سے، کوئی مدد دینے کو تیار نہیں۔ 2 بھائی واپس آ جاتے ہیں اور 1 بھائی اس کے ساتھ رہتا ہے، 1 بھائی اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ جو چھوٹا بھائی ہے، کمزور ہے اور ناتواں ہے، کسی قابل نہیں ہے، ذرا سا کمزوری کی حالت میں سب سے مدد مانگتا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں، سب واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی ہوتا ہے، یعنی اس کا عمل اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ دو گے؟ کہتا میں بالکل میں آپ کو ساتھ دوں گا، ہر لمحہ ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں میرے بھائی، میں آپ کو ساتھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، عزیز و اقربا، رشتہ دار سینکڑوں من مٹی ڈال کر کے وہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد پلٹ کر کے پوچھتے بھی نہیں کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو، پوچھتے بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھول بھولیا۔ اور جو نئی نسل ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ابو جی دادا کی قبر کہاں ہے، اس کو بھی کوئی خبر نہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. موت اٹل ہے، حقیقی شے ہے. موت کو سن کر کے انسان کی رونگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو سننا کوئی گوارا نہیں کرتا. ہر سب چاہتا ہے کہ موت سے بچے، ان کی زندگی لمبی ہو جائے. میرے بھائیوں، موت کو سن کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک سننا گوارا نہیں کرتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، مجھے کوئی چیز چھو نہیں سکتی ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو طاقت کے نشے میں اور پاور کے نشے میں، اسی طریقے سے دولت و ثروت کے نشے میں وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میرے بھائیوں، مائیکل جیکسن آپ نے سنا ہوگا، بہت پاورفل انسان ہے. یہ امریکہ میں، یورپ میں، دیگر جگہوں سے انہوں نے ڈاکٹر کو جمع کیا تھا. مائیکل جیکسن، اس نے تقریباً جوانی کی عمر ہے، اس نے فخر میں، تکبرانہ چال میں، روش میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں 150 سال جیوں گا. کتنے؟ 150 سال جیوں گا. اس نے دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موت نہیں چھو سکتی، میں اتنا دن جیوں گا، مجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ بہت مختلف ممالک کے ڈاکٹروں کو بلایا، اس کے محل کے ارد گرد میں رکھا اور اس نے اپنا محل ایک بڑے ہاسپٹل کے قریب بنوایا تھا. اور ہر ایک جانب سے کیا کہتے ہیں، لوگ ہیں، خدام ہیں، اور یوں انہوں نے تیار کر رکھا تھا اگر دل خراب ہو جائے تو دوسرے لوگ دل دینے کے لیے تیار ہو جائے. اسی طریقے سے گردہ وغیرہ یا اس دماغ کسی چیز میں جسم کے کوئی خرابی آ جائے تو دوسرے لوگوں کو اس کے لیے تیار رکھا تھا. اور بڑے بڑے اطباء کو، ڈاکٹروں کو، ماہر ڈاکٹر کو انہوں نے تیار رکھا. لیکن ایک موقع ایسا آیا، دیکھتے دیکھتے اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، ہارٹ اٹیک، اور اسی طریقے سے وہ اس کے دماغ میں، ذہن میں، نظر میں کیا دھندلا پن سے نظر آنے لگی. وہ گرتا ہے، چند منٹ پر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے. یہ مائیکل جیکسن عام انسان نہیں ہے، بہت کروڑوں اربوں خربوں پتی ہے، بہت دولت کے مالک ہے. اس نے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. تو ہم شمار لوگ کیسے ہیں؟ میں یہ جمعہ اس عنوان پر اس لیے بیان کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل موت بے انتہا ہو رہے ہیں. موت کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں، نہ جانے اللہ کے جانب سے کب بلاوا آ جائے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہے، بنا لینا ہے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کر لینا ہے. ہم وقت چکنا رہنا ہے، سستی کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمیشہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور اسی طریقے سے رب کو منانا ہے. جس سے جو بھی غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، وہ توبہ طائب ہو جائے اور رب ذوالجلال سے رجوع کرنے. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، اس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے. کیا کر لے؟ اس کی تیاری کر لے. ایک صحابی، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کو لے کر کے ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھا، بہتر انسان، افضل انسان، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، نبی آخر الزمان، کون و مکان، رحمت للعالمین، پیغمبر دو جہاں، سرور کونین علیہ السلام
वस्सलाम आप बता दीजिए कि सबसे अफजल कौन है इंसानों में, बंदों में? तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहसनुहुम खुलुका, जिसके अखलाक अच्छे हो वो सबसे अच्छा इंसान, अफजल इंसान है। अब ये भी खामोश बैठने वाले साहब नहीं है और कह रहे हैं अच्छा ठीक है, लेकिन इस अच्छे अखलाक में से जो है बंदे, अक्लमंद इंसान कौन है, दाना इंसान कौन है, अक्ल सलीम रखने वाला इंसान कौन है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये बात तो बहुत ही कीमती, बहुत मजे की और सवाल बहुत ही जबरदस्त है। बात यह है कि दाना अक्लमंद इंसान वो है जो आखिरत की तैयारी कर ले, मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, अपनी आखिरत को बना ले, अपनी आखिरत को संवार ले। किसी से कोई मामला है तो उससे क्या कहते हैं, हल कर लेना है। चाहिए ये कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, पड़ोसी जो हो हमसे मुतमईन हो, पड़ोसी हमसे खुश हो, और इसी तरीके से जो भी भाई से मुठभेड़ होते हैं, मुलाकात होती है, सबके साथ का अच्छे अखलाक से पेश आना और इसी तरीके से मौत की तैयारी कर लेना, यही जिंदगी है। मकसद जिंदगी यही होना चाहिए और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की तालीम दी है। रब्बे जुल जलाल से देखिए मेरे भाई, वो जो शुहदा है, जो एयर इंडिया फ्लाइट में जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए, बड़ा हकीकत में दिल दहल जाता है। सफर करने के लिए सोचना पड़ता है, अजीब व गरीब सा मरहला है। वो ऊपर के मंजिल में हकीकत में वहाँ से कुछ होता है, क्रैश हो जाए, कुछ क्या कहते हैं खराबी आ जाए, तो हकीकत में एक हड्डी भी मिलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए रब्बे जुल जलाल से दुआ कीजिए, अल्लाह उन शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए और इसी